اللہ 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 لا الہ الا حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نعمتوں کو حاصل کیا، ایک کو تعلیمات نبوی کہتے ہیں اور دوسری نعمت کو کیفیات نبوی کہتے ہیں۔ تعلیمات نبویہ، کیفیات نبویہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تعلیم نبوی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، دل میں خشوع تھا، عاجزی تھی۔ دعا مانگتے ہوئے نبی علیہ السلام گڑ گڑاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادات کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے مبارک سے یوں آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھ دیا جائے تو پانی کا جب ابال آتا ہے تو ابال کے اندر جو شور ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک سینے سے اس شور کی طرح آواز آتی تھی۔ اب ان تمام چیزوں کو کیفیات کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے تعلیم بھی حاصل کی اور نبی علیہ السلام سے تمام کیفیات کو حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعا نکل چکی ہے، اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں۔ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا چکی ہے۔ اب وہی دعا ہم کرتے ہیں تو بعض مرتبہ دعا کے اندر قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے، حالانکہ دعا تو وہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا احادیث کے اندر دعائیں آ چکی ہیں، لیکن ہمیں قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ الفاظ تو وہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری کیفیات کے اندر فرق آ چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کے پاس کھڑے ہو کر مردے سے فرماتے قم بإذن اللہ، تو مردہ ان الفاظ کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب یہی الفاظ ہم کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور مردے سے کہیں تو مردہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ میرے حضرت تو یوں فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور اس کے پاس کھڑے ہو کر یہی الفاظ بولے جائیں قم بإذن اللہ، تو وہ بندہ اس وقت بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اب الفاظ تو وہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، ہم استعمال کرتے ہیں تو سویا ہوا بندہ بھی بیدار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو کیفیت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، ہمارے پاس وہ کیفیت نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کسی بندے کے پاس چابی ہے، وہ دروازے کو، تالے کو کھولتا ہے، کمرے کے اندر سے جو ضروریات زندگی کا سامان ہے اسے باہر نکالتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کو کچھ سامان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ کسی اور بندے سے کہتے چابی پکڑو، دروازہ کھولو اور سامان نکال کے لاؤ۔ اب وہ بندہ جاتا ہے، چابی لگاتا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ اب بندہ حیران پریشان کہ میں نے چابی لگائی ہے لیکن تالا نہیں کھل رہا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ یہی چابی میں نے لگائی تو دروازہ کھل گیا، آپ لگاتے ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس چابی کے لگانے کے اندر، طریقہ کار کے اندر اختلاف تھا، اس کے اندر فرق تھا، چابی کے لگانے کے انداز کے اندر فرق تھا۔ اب انسان کے پاس چابی ہے لیکن انداز غلط ہو جائے اور انداز کے اندر فرق آ جائے تو انسان تالے اور دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جس بندے کے پاس کیفیات نہیں ہے تو وہ بندہ اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی کرتا ہے، وہ مسنون دعا جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا چکی ہے،
مگر قلبی کیفیات کے نہ ہونے کی وجہ سے ان مسنون دعاؤں کی وجہ سے قبولیت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ تو اگر ہمارے پاس تعلیم کے ساتھ کیفیت بھی ہوگی تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام ان دونوں کیفیتوں کے وارث تھے، تعلیم بھی تھی اور کیفیت بھی تھی۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا تو کچھ لوگوں نے تعلیمات نبویہ کو پکڑ لیا، کچھ لوگوں نے کیفیات نبویہ کو پکڑ لیا۔ جن لوگوں نے تعلیمات نبویہ کو پکڑا انہیں علماء کہا جاتا ہے، اور جہاں سے تعلیمات نبویہ ملتی ہے انہیں مدارس کہا جاتا ہے۔ کیفیات نبویہ کو جن لوگوں نے آج کے دور میں حاصل کیا انہیں مشائخ کہا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ بیٹھ کے یہ کیفیات مریدین کے سینوں کے اندر منتقل کی جاتی ہے اس جگہ کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں، 3 الفاظ ہیں، رنگ فروش، رنگ ریز۔ رنگ فروش کسے کہتے ہیں؟ جو رنگ کو تقسیم کرتا ہے، رنگ بیچتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ اور رنگ ریز کسے کہتے ہیں؟ رنگ چڑھانے والے کو کہتے ہیں۔ کوئی بندہ سفید رومال لے کے رنگ ریز کے پاس جائے کہ اس سفید رومال کے اوپر کالا رنگ چڑھا دو، تو وہ سفید رومال کے اوپر کالا رنگ چڑھا دیتا ہے، اسے رنگ ریز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ یہ رنگ ہے۔ علماء کرام رنگ فروش ہیں، اور خانقاہوں کے اندر جو مشائخ ہوتے ہیں انہیں رنگ ریز کہا جاتا ہے۔ جو کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، مشائخ مریدین کے سینوں کے اندر وہ کیفیات اور نور داخل کرتے ہیں کہ مریدین کے لیے ان کیفیات کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، علم کے آفتاب اور مہتاب ہیں، جبال العلم ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، اور حاجی صاحب سے جا کر آپ بیعت ہو گئے، حاجی صاحب مکمل عالم بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی، ہم نے دارالعلوم دیوبند کے اندر رہتے ہوئے کچھ مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، دارالعلوم دیوبند کے اندر رہتے ہوئے کچھ مٹھائیوں کے نام یاد کیے تھے۔ تو اس نے پوچھا حضرت وہ مٹھائیوں کے نام کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ایک مٹھائی کا نام تقویٰ ہے، ایک کا نام اللہ کا خوف ہے، ایک مٹھائی کا نام اللہ کی محبت ہے، ایک کا نام اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا، تکلیف کے اوپر صبر کرنا، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہو جانا۔ یہ ہم نے مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، لیکن ان مٹھائیوں کے ذائقے کا نہیں پتہ تھا۔ جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کے اندر ہمیں مٹھائیوں کے ذائقے نصیب فرما دیے۔ تو گویا کہ جو کچھ مدارس کے اندر پڑھتے تھے وہ اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے مشائخ کی صحبت اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق عطا فرما دیتے تھے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، جوانی کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، فضل بھی دیا، اور جوانی کے اندر دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنا دیا۔ اللہ نے چہرے کے اندر حسن و جمال بھی پیدا کیا تھا، چہرہ کافی نورانی تھا۔ مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حرم کے سفر کے اندر مکہ مکرمہ میں قاری طیب صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب یہ آپ نے اپنا چہرہ نورانی کیسے بنایا ہے؟ تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ چہرہ میں نے خود نہیں بنایا بلکہ میرے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے محتمم بن گئے تو انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر خط لکھا، حضرت جوانی کے اندر اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی، اللہ نے حسن بھی دے دیا، علم بھی دے دیا، فضل بھی دے دیا، محتمم بھی بنا دیا، لیکن بعض مرتبہ میرے دل کے اندر خود پسندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بڑا پن میرے اندر پیدا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اب یہ کیفیت تھی خود پسندی کی، تو اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے شیخ سے رابطہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں، ایک مرتبہ کسی علاقے کے اندر مجھے جانا ہوا تو میں نے اس علاقے کے اندر سیرت پہ بیان کیا
اور بیان کے اندر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کہ حضرت کے اندر اتباع سنت کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ جب میں بیان کر کے فارغ ہوا تو مسجد کے متولی تھے، وہ میرے پاس بات کے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ نے آج ہمارے بڑوں کا نام لیا ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ ہمارے بڑے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے ان کا نام لے کر میرے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچا دی، یہ میں آپ کے لیے 5000 روپے صرف اسی وجہ سے لے کے آیا ہوں کہ آپ نے میرے بڑے کا نام لیا ہے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، ان کے مرید تھے۔ حضرت یہ کیفیت ہے، میری اصلاح فرمائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دارالعلوم دیوبند یہ کام کسی کے سپرد کر کے تھانہ بھون آ جاؤ، خانقاہ کے اندر آ جاؤ، میں آپ کی اصلاح کر دوں گا۔ تو قاری صاحب دارالعلوم دیوبند کسی اور کے حوالے کر کے خانقاہ پہنچے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاری صاحب آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔ حضرت وہ کیا؟ تو حکیم الامت نے فرمایا مسجد کے اندر جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ نے 1 مہینہ ان کے جوتے سیدھے کرنے ہیں۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، مصلی کے اوپر وقت گزارنا ہے، آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہے، نہیں فرمایا کہ آپ نے صرف جوتے سیدھے کرنے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ نے مجھے حکم دیا، میں نے حکم کی فوراً تعمیل کی اور جوتے سیدھے کرنا شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے بعد میرے دل کے اندر سے عجب، تکبر، خود پسندی کی کیفیت کو ختم فرما دیا۔ تو بڑے بڑے علماء مشائخ کے پاس یہ کیفیات حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے دور کے اندر جس خانقاہ کے اندر کوئی اللہ والا متبع سنت ہے ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں اور ان کے پاس جا کر ان کیفیات کو حاصل کریں۔ اگر مشائخ کے ساتھ تعلق بنے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر بہار پیدا فرما دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، میرا دن چھپا کسی رات میں، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری رات چھپی کسی ذات میں، میری زندگی ایک راز ہے، میرا راز ہے کسی ذات میں، میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور انسان کا ہاتھ کسی بڑے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ بڑے اس بندے کو گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو باپ اس بچے کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ روحانیت کے سلسلے کے اندر جب بندے کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ جو آج کل فتنوں کا زمانہ ہے اور گناہوں کا ماحول ہے، اپنے آپ کو بلکہ ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے انشاءاللہ اللہ گناہوں سے بھی بچائیں گے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیں گے۔